اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خداداد اور لاجواب علم کی وجہ سے بچپن سے ہی مشہور تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے حاکم وقت مامون رشید کو ایسا معقول اور عالی شان جواب دیا جو عام انسان دینے سے عاجز اور قاصر ہے۔ امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے غیر معمولی قوت کلام سے مامون رشید اتنا متاثر ہوا کہ اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سے کرنے کا ارادہ کیا۔ مامون رشید نے جب اپنا یہ ارادہ اپنے قریبیوں پر ظاہر کیا تو جو لوگ امام محمد تقی اور ان کے جد امجد امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ آپ کو محمد تقی میں ایسی کیا خاص بات نظر آئی ہے کہ جو آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کا رشتہ اپنی بیٹی سے کر دیا ہے؟ اس پر مامون رشید نے کہا کہ ملک کے جتنے بھی فقیہ ہیں، جتنے بھی تاریخ دان ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں اور جتنے بھی قرآن کے عالم ہیں، ان کو جمع کر لو اور محمد تقی سے مناظرہ کروا لو، تمہیں ان کی خداداد علمی لیاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو سامعین، اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ یحییٰ بن اقسم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مناظرے کی دعوت دی۔ یحییٰ بن اقسم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا تو اس کے جواب میں امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سوال ہی نامکمل ہے، تجھے سوال کرنے کا سلیقہ ہی معلوم نہیں۔ پھر امام نے اس کے سوال کی کئی جہتیں پوچھیں، کئی کنڈیشنز پوچھیں، جنہیں سن کر یحییٰ بن اقسم کے ہوش اڑ گئے اور آپ کے سامنے اپنی علمی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے۔ امام محمد تقی نے اس کی علمی لیاقت کا مزید پول کھولنے کے لیے فرمایا کہ کیا تو بھی میرے سوال کا جواب دے گا؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ پوچھئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیے تو یحییٰ بن اقسم ان سوالات کا جواب نہ دے سکا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہوا کہ آپ ہی ان کے جوابات دے دیجئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے۔ وہ سوالات اور ان کے جوابات کیا تھے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں پہلے ہی اپنے چینل مبلغ اعظم مشن سے امامت کی پلے لسٹ سے جاری کر چکا ہوں۔ سامعین، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام دیگر بندگان خدا کی طرح غیب کا علم بھی رکھتے تھے۔ ملا عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں صفحہ نمبر 358 میں لکھا ہے کہ جب مامون رشید کا انتقال ہوا تو آپ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری موت آج سے 30 مہینے بعد یعنی 2.5 سال کے بعد واقعہ ہوگی۔ جب مامون رشید کی وفات کو 30 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور سامعین، شواہد النبوہ میں صفحہ نمبر 358 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں صالح نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے کفن کے لیے کسی کپڑے کا ملتجا ہے، یعنی کپڑے کی التجا کر رہا ہے۔ تو آپ یعنی امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان باتوں سے مستغنی ہو چکا ہے، یعنی اسے ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سن کر میں باہر آ گیا، لیکن مجھے آپ کے اس ارشاد کی کچھ سمجھ نہیں آئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس سے 13-14 روز پہلے ہی مر چکا ہے۔ اور سامعین، شواہد النبوہ میں صفحہ نمبر 358 میں لکھا ہے کہ ایک اور شخص بیان کرتا ہے کہ ہم آپ کے اصحاب میں سے ایک کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سفر اختیار کرنے سے پہلے ہم حضرت جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو الوداع کہیں۔ آپ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج باہر مت جاؤ، کل تک رکے رہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم باہر آئے تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں کیونکہ میرا دوست تو باہر جا چکا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کا یہ جواب سن کر میں حیران و پریشان کھڑا رہ گیا اور وہ چلتا بنا۔ تو رات کو جس وادی میں وہ ٹھہرا تھا وہاں سخت سیلاب آیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ سامعین، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتضیٰ صرف امام علی علیہ السلام کا لقب ہے، جبکہ اقلیم امامت کے 9ویں تاجدار امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور القابات میں سے ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے۔
اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور لقب کانے بھی ہے، جس کا مطلب ہے قناعت کرنے والا۔ سامعین، اللہ نے اپنے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو اپنی کچھ صفات عطا کی ہیں، جن میں سے ایک صفت جود کی ہے۔ یہ صفت اللہ نے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 12 اماموں کو عطا کی ہیں۔ اسی لیے آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کے اماموں میں سے کوئی کریم کے لقب سے جانا جاتا ہے تو کوئی جواد کے لقب سے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کریم ہونا اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواد ہونا غیر شیعہ کتب سے اسی چینل مبلغ اعظم مشن میں امامت کی پلے لسٹ میں موجود ویڈیو سے دکھا چکا ہوں۔ اور سامعین، عارف اعظم غضنفر عباس توسوی علی اللہ مقامہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک نام پہلے امام کو دیا ہے یعنی علی، اور اللہ نے اپنا ایک لقب نویں امام کو دیا ہے یعنی جواد۔ جو اپنے اور پرائے دونوں کو عطا کرتا ہے اسے جواد کہتے ہیں۔ سامعین، غضنفر عباس توسوی نے مزید کہا ہے کہ علم الاعداد کے لحاظ سے جواد کے عدد نکالتے ہیں تو جیم کے 3، واو کے 6، الف کا 1 اور دال کے 4، جب ان کو آپس میں جمع کریں تو یہ 14 بنتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا نام جواد رکھ کے یہ بتایا کہ میرے جود کو پھیلاؤ تو 14 بنتے ہیں، اور 14 کو سمیٹو تو میں اللہ بنتا ہوں۔ اور اللہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب جواد رکھ کے بتا دیا کہ 14 کے 14 کا جود ان کی ذات میں سمٹ گیا ہے۔ اور سامعین، کمیل مہدوی نے کہا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب سخی نہیں بلکہ جواد ہے۔ جو مانگنے پر دے اسے سخی کہتے ہیں، اور جو بغیر مانگے عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو سخی نہیں بلکہ جواد اور کریم کہا جاتا ہے، جیسا کہ الفروق اللغویہ صفحہ 173 میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین، اب میں اپنے موقف کی تائید میں غیر شیعہ کتب سے کچھ روایات پیش کرنے لگا ہوں۔ الوافی بالوفیات جلد 4 صفحہ نمبر 79 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الجواد محمد بن علی کہ وہ جواد بن رضا بن کاظم موسیٰ بن صادق جعفر رضی اللہ عنہم ہیں۔ آپ کا لقب جواد، کانے اور مرتضیٰ ہے۔ آپ کو آپ کی سخاوت کی وجہ سے جواد کہا جاتا ہے۔ اور سامعین، شمس الدین ذہبی ناسبی نے بھی اپنی کتاب تاریخ اسلام جلد 15 صفحہ نمبر 385 میں لکھا ہے کہ محمد بن رضا علی بن کاظم موسیٰ بن صادق جعفر بن الباقر محمد بن زین العابدین علی بن شہید الحسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابو جعفر الہاشمی الحسینی، جن کے لقب جواد، کانے اور مرتضیٰ تھے۔ سامعین، شمس الدین ذہبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام محمد بن رضا اپنی جود و سخا کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے آپ کو جواد کہا جاتا ہے۔ اور سامعین، قاہرہ مصر میں 813 ہجری میں پیدا ہونے والے یوسف بن الامیر سیف الدین تغری بردی العطابقی الیشبغاوی الظاہری، جو ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی کے شاگردوں میں سے تھے اور اپنے زمانے کے شاعر اور مورخ تھے اور حنفی مسلک سے تھے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ جلد 2 صفحہ 231 میں لکھا ہے کہ اس سال یعنی 220 ہجری میں وفات ہوئی محمد بن علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، جن کی کنیت ابو جعفر اور ابو محمد ہے۔ ان کا لقب جواد اور مرتضیٰ اور کانے ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیوز میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت غیر شیعہ اور شیعہ کتب سے دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔